بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک، پیارے ملک پاکستان میں آئے دن مختلف جگہوں پر چھاپے ڈالے جاتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جس جگہ چھاپے ڈالے جاتے ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں، وہاں پر کئی لوگوں کو روزگار کی سہولت میسر ہوتی ہے، لیکن یہ کہہ کے کہ یہاں پر گندگی بہت تھی، یہ گندے رسگلے بنا رہے تھے، مضر صحت چیزیں بنا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے، جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور ان کا کارخانہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ کبھی دودھ والوں کو یہ کہہ کے بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جعلی دودھ بیچ رہے تھے، ملاوٹ شدہ دودھ بیچ رہے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوا ساز کمپنی کے اوپر چھاپا مارا جاتا ہے اور یہ مضر صحت دوائیں بنا رہے تھے۔ ہینڈ سینیٹائزر بنانے والوں کے اوپر بھی چھاپا مارا گیا اور انہوں نے ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ بند کر دی۔ مسئلہ کیا ہے کہ جعلی چیز کیا ہوتی ہے؟ جعلی چیز کہ جعلی کلفیاں بنا رہے ہیں، یا کلفیوں کے کارخانوں میں جو ہے وہ صحت کا جو کرائٹیریا ہے وہ پورا نہیں کیا گیا، صفائی ستھرائی نہیں رکھی گئی، لہذا کلفی بنانے والے کے اوپر چھاپا مار دیا اور کہا کہ یہ دیکھیں مکھیاں گھوم رہی تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ دیکھیں ٹوائلٹ ہے نزدیک، یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ گندے کلر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اللہ کے فضل سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جو لوگ چھاپے مارنے کے لیے آتے ہیں وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی لیبارٹری کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ویسے ہی دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے، یہ غلط چیز استعمال ہو رہی ہے، یا مضر صحت رنگ استعمال ہو رہے ہیں۔ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح سے کر کے ایسے لوگوں کو جو اپنا کاروبار کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور جعلی لیبل لگا کر ان کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ مضر صحت۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ مختلف کمپنیوں کے جو ہے وہ شربت بنا رہے ہوتے ہیں ان کے نام سے۔ یہ تو ٹھیک ہے، جعلی کام ہے، اگر انہوں نے شربت بنانا تھا تو اپنے ہی نام سے بناتے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے دوسری کمپنی کا نام یوز کیا، وہ جعلی تھا۔ یہ کچھ لوگ جو یہاں پر کراچی کے اندر چربی سے گھی بنا رہے تھے اور ان کے پاس کوئی بہت بڑا کارخانہ نہیں تھا، چھوٹی سی مشینری تھی، ان کے اوپر بلڈوزر چلا کے ان کا بزنس ختم کر دیا گیا کہ یہ مضر صحت جو ہے وہ چیزیں بنا رہے ہیں۔ یہ مضر صحت، یہ جعلی، یہ 2 نمبر کیا چیز ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس بہت بڑی فیکٹری بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، اگر وہ چھوٹے پیمانے پہ کوئی چیز کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا روزگار خراب کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا روزگار خراب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشانی ہے اور تکلیف ہے تو اپنے ملک کے بڑے بڑے کارخانوں والوں سے کہیں کہ وہ اچھی چیزیں جو بنا رہے ہیں اسٹینڈرڈ کی، وہ اتنی سستی کر دیں کہ یہ غریب لوگ جو ہے وہ اس کو آسانی سے خریدنے لگیں، یا آپ ان کارخانے والوں سے کہیں کہ آپ اتنا روزگار مہیا کر دیں کہ یہ دوسرا کام ایسا کوئی کرے نہیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ بہت ہی بڑے لوگ ہیں جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ آگے چلتے ہیں ہم اور آگے بڑھیں۔ ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بہت بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے، ایٹم بم بنا لیا۔ یہ قوم جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، جاہل ہے، اور اس کے سائنسدانوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تو دنیا چیخ اٹھی کہ یہ ہم سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا، اور ان پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ پابندی لگائیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اجارہ داری برقرار رہے، سارا کام ہمارا چلتا رہے، لوگ ہم سے ڈرتے رہیں، محتاج رہیں۔ اگر وہ ایٹمی دھماکے نہ کیے جاتے تو پاکستان کے اوپر تو ساری دنیا جو ہے وہ چڑھ دوڑتی، لیکن کیا ہے کہ وہ پاکستان کو دبانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے۔ ایک مرتبہ جاپان کی ایک موٹر سائیکل کا ڈیزائن پاکستان میں بن کر آیا، انجن کا ڈیزائن، انہوں نے کہا یہ ہم نے ڈیزائن بنا دیا ہے
آپ وہاں پر پاکستانی انجینئرز سے کہہ کے اس کی جو ہے وہ سب مشین وغیرہ جو ہے وہ تیار کر لیں. جب وہ ڈیزائن اور اس کی ڈرائنگ جو ہے وہ پہنچی پاکستانیوں کے پاس تو پاکستان کے جو انجینئرز ہیں انہوں نے اس ڈرائنگ کے اوپر 10 جگہ نشان لگائے اور اعتراض کیا کہ یہ ڈیزائن جو ہے وہ غلط بنایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جاپانیوں نے بنایا ہے. تو پاکستانیوں نے کہا کسی نے بھی بنایا ہو آپ ان کو بلا لیں, ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ نے غلط ڈیزائن بنایا. پاکستانیوں کے اعتراض کے بعد جاپان سے ایک ٹیم بلائی گئی انجینئرز کی, اور انہوں نے آگے اس موٹر سائیکل کی ڈرائنگ کا جائزہ لیا, دوبارہ جائزہ لیا, اور یہ تسلیم کر کے گئے کہ ہماری اس میں غلطی. تو اس وقت یہ جو صورتحال چل رہی ہے کہ ہم جو بنائیں وہ اصلی ہے اور تم جو بناؤ وہ نقلی ہے, اور کاروباری مخالفت, کاروباری مفادات کے تحت اس طرح کے کام جو ہے وہ جاری ہیں ہمارے ملک کے اندر. مثال کے طور پہ اگر ان جعلی کام, جن کو آپ جعلی کام کہہ رہے ہیں کہ جعلی کام کرنے والے لوگ ہیں, تو یا مضر صحت چیزیں بنانے والے لوگ ہیں, ان سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یار یہ خرابی ہے آپ کے کارخانے میں, آپ یہ احتیاطیں کریں اور اس طریقے سے اس کے ریگولیشن کے اوپر پابندی کریں, اس قوانین کے تحت پابندی کریں, یہ ذرا مکھیاں یا نہ بیٹھیں, جالیاں بند کر کے لگائیں, اور پیکنگ کا معیار جو ہے وہ صحیح کریں, صفائی ستھرائی کا نظام صحیح کریں. تو اس کو کہنے میں کیا حرج تھا؟ وہ وقت آپ لوگوں کو یاد نہیں جب پاکستان نیا نیا بنا تھا, پیپر میں کوئی چیز لگانے کے لیے نہیں تھی, تو نتیجتاً ببول کے کانٹے جو ہے وہ اس میں لگائے جاتے تھے. اگر کوئی اپنی کوشش کر کے کچھ بنا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس پر پابندی لگائیں یا اس کو اندر بند کر دیں, جیسا کہ آپ نے ایک پاک پتن میں جہاز بنانے والے کے ساتھ کیا تھا کہ اس نے جو جہاز بنایا اس کو, جہاز کو بھی بند کیا اور اس بندے کو بھی بند کر دیا. گویا آپ نے پاکستان کا ایک ٹیلنٹ بند کر دیا کہ یہ جو ہے وہ جعلی جہاز بنا رہا تھا یا ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا. اگر اس آدمی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ سے بھی پوچھنا پڑتا ہے, یا آپ اسے اس ٹیلنٹ کی قدر کرتے, اپنے پاس جاب دلواتے کہ آؤ ہمارے پاس کام کرو, لیکن آپ نے کیا کیا, اسے بند کر دیا. اسی طرح کے کام آپ اور بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا اس بنیاد پر کہ اس نے جو ہے وہ کرونا وائرس کے سلسلے میں کوئی دوا وہ بیچ رہا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ کیا کورونا کی دوا بنانے کا ٹھیکہ دوسرے لوگوں کو ہی حاصل ہے, وہی یہ کام کر سکتے ہیں. ہم اپنے سسٹم آف میڈیسن کے تحت رہتے ہوئے جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا کہ اس چیز کی دوا ایسے بنے گی, اس کی دوا ایسے استعمال ہوگی, تو اس میں آپ کو کیا پریشانی؟ جب آپ کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے آپریشن کرانے کے لیے تو آپ اس سے ایک موت کے سرٹیفکیٹ پہ دستخط پہلے ہی لے لیتے ہیں, اجازت نامہ پہلے ہی لے لیتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی غلط کام ہو جائے تو مر گیا میں تو آپ کوئی ذمہ دار اسپتال والے نہیں ہوں گے, اس کے لوائقین سے آپ لے لیتے ہیں. تو آپ کے یہاں تو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. لیکن جب ہم کوئی چیز بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس میں سے اتنے بندے مر گئے تو پھر کیا ہوگا. سائنس میں تو یہ ہوتا ہے, کچھ بندے بچ جاتے ہیں, کچھ ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ زیادہ جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے. اب آپ نے وہ ٹیلنٹ کو اٹھا کے بند کر دیا, وہ بندہ گرفتار, شیخو پورہ کا رہنے والا ڈاکٹر, آپ نے اس کو گرفتار کر دیا اور اس کی کتنی بے عزتی کی, جیسے آپ نے بے عزتی بلوچستان میں کی کہ ڈاکٹروں کو آپ نے کٹ فراہم نہیں کی, وہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں کٹ فراہم کریں, تو آپ نے اٹھا کر ان کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دی. اسی طرح سے ایک ٹی وی نے اس کا جو ہے وہ اتنا اسے ذلیل کیا اس آدمی کو کہ گویا وہ دہشت گرد تھا اور کوئی بہت ہی جعلی کام کرنے والا تھا. جعلی کام کیا ہے؟ میں وہی کہتا ہوں کہ لوگوں کی اس پہ ضرب پڑتی ہے کاروبار کے اوپر کہ یہ ہم سے پوچھ کے کیوں نہیں کیا گیا, یا ہم نے اسے کیوں نہیں کیا, یا یہ دوائی بنانے کا اس کو کیا اختیار ہے, یہ کیسے اپنی وہ چیزیں بناتے پھر رہے ہیں اور
ہم سے پوچھا نہیں ان لوگوں نے. تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، آپ ٹیلنٹ کی قدر کریں. یہ بہت بڑا ٹیلنٹ جو ہمارے پاکستان میں موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا قواعد و ضوابط کے اندر لانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ یہ جو ہے یہ مضر صحت ہے، اس کو بند کر دو، ان پہ پابندی لگا دو اور یہ کچھ نہ کر سکیں. جب آپ سے کچھ نہیں ہو رہا تو دوسروں کو تو کچھ کرنے دیں. اگر آپ کوئی سسٹم نہیں چلا سکتے تو دوسروں کو تو کرنے دیں. کیا ریشو ہے اس علاج کے سلسلے میں؟ جو لوگ ہمارے یہاں ٹریٹ ہو رہے ہیں ان میں علاج کی اور بیماروں کی ریشو کیا ہے اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ تعداد آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ شفایاب ہو رہے ہیں؟ ہمارے سسٹم میں تو یہ چیز موجود ہے کہ دوا کیسے بنائی جاتی ہے ایسی صورت میں جب کوئی وبا پھیل رہی ہو، اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہم اس طرح کی دوا بنا سکتے ہیں اگر حکومت ہم سے تعاون کرے. ہمیں کچھ چیزیں درکار ہیں. اگر اس بیمار مریض کی کچھ چیزیں ہمیں مل جائیں تو ہم اللہ کے فضل سے یہ دوا بنا سکتے ہیں. اور ہر ہومیوپیتھ جو کسی بھی ہومیوپیتھک کالج سے فارغ شدہ ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اسے اس کام کو کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. اگر حکومت ہمارے ساتھ یہ تعاون کرے تو انشاءاللہ ہم یہ دوا بنا کر اپنے پاکستانی عوام کو شفا سے ہم کنار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی دعا سے.